السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل کا آغاز آج کے لیسن سے ہم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، عطا آن پہنچا، امر اللہ اللہ کا حکم، فلا پس نہ، تستعجلوہ تم اس کے مطالبہ کرنے میں جلدی کرو، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور بہت بلند، عما اس چیز سے جو یشرکون وہ شریک بناتے ہیں۔ سورہ کے آغاز سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یکلخت و تنبیہی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ کفار کی طرف سے بار بار عذاب کا مطالبہ کیا جاتا تھا اور وہ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ انہیں کہہ دیں، عطا امر اللہ، کہ جس بات کی تمہیں بہت جلدی پڑی ہوئی ہے وہ تو سمجھو آ ہی گیا۔ عطا جو ہے، عطا یاتی یعنی ماضی ہے۔ قرآن پاک میں یہ اسلوب جو ہے کئی مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیار کیا ہے کہ مستقبل میں ہونے والا ایسا واقعہ جس کا ہونا بالکل یقینی ہو، کہ کسی بھی قسم کا کوئی شک نہ ہو، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ جو ہے استعمال کیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اسٹیشن پر کھڑے ہوں اور ٹرین سامنے سے آ رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ دیکھو بس اب وہ پہنچ ہی گئی، حالانکہ وہ بھی پہنچی نہیں ہوتی۔ تو مشرکین جس طرح قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اس سورہ میں جو ہے اس کے آغاز میں ہی بتا رہے ہیں کہ یہ قیامت جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں تو وہ تو سمجھے پہنچ ہی گئی۔ جس طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا فتحنا لک فتح مبینہ، سورہ فتح کی پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح اسی انداز میں ہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو فتح مبین جو ہے وہ عطا کر دی۔ حالانکہ یہ فتح مبین جو ہے اس کے 2 سال کے بعد جو ہے یعنی فتح مکہ کی صورت میں مسلمانوں کو ملی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر جو ہے 2 سال پہلے ہی ایسے کر دیا جیسے وہ ہو ہی گئی۔ اسی طرح ونفخ فی الصور، کہ سور حالانکہ ابھی پھونکی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے یعنی اس کو بھی ماضی کے صیغے میں ذکر کر رہے ہیں کہ وہ سور جو ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے اتنا اس کا پھونکا جانا یقینی ہے کہ ایسے جیسے ہو گئی۔ امر اللہ سے مراد یعنی اس کا لفظی ترجمہ کریں تو اللہ کا حکم۔ یہاں پر اس سے مراد مشرکین پر مختلف طرح کے عذاب بھی ہو سکتے ہیں، قیامت بھی مراد لی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ قیامت کا مطالبہ کر رہے تھے کہ عطا امر اللہ، کہ وہ قیامت جس کے بارے میں مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ اللہ کا فیصلے، کیونکہ قیامت بھی اللہ کے فیصلے سے ہوگی، تو وہ اللہ کا فیصلہ یعنی قیامت جو ہے وہ سمجھے آن ہی پہنچی ہے۔ فلا تستعجلوا، تستعجلوا عین جیم لام جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے۔ عجلت کا لفظ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، فلا تستعجلوا، تم کیوں جلدی مچاتے ہو، کیوں جلدی کر رہے ہو۔ کفار جو عذاب کا بار بار مطالبہ کر رہے تھے انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیوں تمہیں اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے۔ تو وہ امر اللہ یعنی اللہ کا فیصلہ یعنی قیامت بھی مراد ہو سکتی ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہجرت بھی لی جا سکتی ہے، کیونکہ ہجرت کا وقت قریبی تھا۔ یہ سورت جو ہے مکی دور کے آخری زمانے کی ہے، تو اس سے مراد ہجرت بھی لی جا سکتی ہے کہ وہ ہجرت کا وہ فیصلہ بھی آنے ہی والا ہے، یا قیامت کا وہ وقت آنے ہی والا ہے جس کا تم مذاق اڑاتے ہو، یا اس سے مراد عذاب بھی ہو سکتا ہے کہ مشرکین جن عذابوں کا مطالبہ کر رہے ہیں تو تم ان عذابوں کے لیے تمہیں اب زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، اب وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ تم پر اللہ کے عذاب ٹوٹ پڑنے والے ہیں۔ عطا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آن ہی پہنچا، فلا تستعجلوہ، تم مت جلدی مچاؤ، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے۔ تعالی اعلیٰ سے یعنی اللہ تعالی کا لفظ بھی ہم کہتے ہیں، تعالی کا معنی ہوتا ہے بلند، عالی کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تعالی وہ بہت بلند ہے، اما یشرکون جو وہ شرک کرتے ہیں، یعنی مشرکین یہ جو شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اور جس طرح یہ گستاخیاں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، اور مذاق اڑاتے ہیں قیامت کا اور عذاب کا، تو انہیں کہہ دو کہ اس میں جلدی مچانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، وہ وقت تو سمجھو آن ہی پہنچا ہے، اور جس ذات کے احکامات کا تم مذاق اڑاتے ہو وہ تو بڑی ہی پاک ذات ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات۔ سبحانہ، سبحان کا مطلب یعنی ہر عیب سے پاک، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی عیب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس سب چیزوں سے بلند ہے جو یہ شرک کرتے ہیں، یہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔
ینزلو وہ نازل کرتا ہے الملائکۃ فرشتوں کو بالروح روح کے ساتھ من امر ہی اپنے حکم سے علا پر من جو یشا جس پر چاہتا ہے من عباد ہی اپنے بندوں میں سے ان یہ کہ انذرو کہ تم سب کو ڈراؤ انہو کہ بے شک وہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا مگر انا سوائے میرے فتقون بس مجھ ہی سے تم ڈرو۔ وحی کا مذاق اڑاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پیغام اترتا تھا، وحی روح سے مراد یہاں پر وحی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک تو قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں پہلی آیت میں، اس کا جواب، پھر یہ وحی کا مذاق اڑاتے تھے تو دوسری آیت میں اس کا بھی جواب دے دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے روح کے ساتھ، یعنی وحی کے ساتھ۔ روح سے مراد یہاں پر وحی ہے۔ وحی کو روح جو ہے وہ کیوں کہا گیا ہے؟ وہ اس لیے کہ جس طرح انسانی زندگی کے لیے روح اہم ہے، روح اگر جسم سے نکل جائے تو وہ جسم جو ہے وہ زندہ نہیں کہلاتا، یعنی وہ زندگی نہیں رہتی، بلکہ وہی بدن جو ہے وہ مردہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح وہی جو ہے انسان کی جو اسپریچول اس کی زندگی ہے اس کے لیے وہ بہت ضروری ہے۔ وہی نہیں ہے تو سمجھیں انسان کی روح جو ہے وہ مر جاتی ہے۔ تو روح کی زندگی کے لیے وہی ضروری ہے جس طرح بدن کی زندگی کے لیے روح ضروری ہے۔ تو اس لیے روح کہا گیا ہے وحی کو کہ جس طرح جو ہے وہ روح کے بغیر بدن مردہ ہے، اسی طرح وحی کے بغیر روح مردہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کے ساتھ یعنی وحی کے ساتھ نازل کرتا ہے فرشتوں کو من امر ہی اپنے حکم سے علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے۔ یہاں پر یعنی علی من یشاء سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے وہ وہی نازل کرتا ہے۔ یہ سلیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، سورہ نام آیت نمبر 124 میں، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو وہ رسالت کے منصب پر فائز کرے۔ یہ مشرکین مکہ کو اس بات کا بھی جواب ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے تو اس پر وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی نبی بننا ہی تھا ہم میں سے تو پھر ہمارے کسی عمراء میں سے کسی کو بنایا جاتا۔ تو اس بات کا بھی انہیں جواب ہے کہ یہ تمہارے کہنے تمہاری مرضی سے یہ نہیں ہونا تھا کہ یہ منصب کسی کو دیا جاتا، یہ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن ہے، وہ جس کو چاہے جو ہے اس منصب پر وہ فائز کر دیتا ہے۔ من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے، اللہ کے بندوں میں سے، یعنی عبادہ ہی سے مراد جو ہیں وہ اللہ کے بندے انبیاء اور رسل ہیں، یعنی اللہ کے انبیاء اور رسل میں سے جس کو وہ چاہتا ہے وہ اس کام کے لیے چن لیتا ہے۔ نبوت جو ہے یہ ایسا منصب ہے کہ اس میں انسان کی مرضی اور اختیار نہیں ہوتا۔ عام طور پر انسان جو ہے کوئی بھی عہدہ یا منصب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ کوشش اور محنت کرے تو وہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن نبوت جو ہے یہ ایسا منصب ہے کہ وہ کسی محنت، عبادت، ریاضت، صلاحیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا سے اور اس کی سلیکشن سے جو ہے یہ منصب عطا ہوتا ہے۔ اور اس نبوت کے عطا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انذرو کہ تم متنبہ کر دو۔ انذرو، نذیر کا لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں۔ نذیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفاتی نام بھی ہے کہ آپ کو نذیر اور بشیر بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کہ انبیاء کو جو ہے وہ بھیجا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ تو ڈرانے کا ہی خاص طور پر اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر مشرکین کا اور ان گستاخ لوگوں کا ذکر ہے کہ جو ہے مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرتے تھے اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ اس کے آگے آیت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل مقصد جو انبیاء کو بھیجنے کا ہے، اصل دعوت ہے، اس کا ذکر کیا ہے کہ ان انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور اس چیز کی دعوت دیں کہ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی توحید کا جو اصل مشن ہے جس کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا، اور یہ تمام انبیاء کا مشترکہ نقطہ تھا دعوت کا کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے توحید کا نعرہ جو ہے وہ بلند کیا اور لوگوں کو اس طرف جو ہے وہ توحید کی طرف بلایا۔ تو اس کا بھی ذکر جو ہے اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو اب جب توحید کو مان لیا، اللہ کے علاوہ کسی معبود تمام جو ہے وہ شریک جو ٹھہراتے ہیں ان کا انکار کر دیا،
ایک الہ کا جو ہے اس کی بندگی میں آ گئے تو اس کے بعد کرنے کا کام یہ ہے کہ فتقون، پھر مجھے سے ڈرو۔ ڈرنے سے مراد یہاں پر یہ نہیں کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی ڈراؤنی چیز ہے۔ ڈرنے سے مراد اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں برے انجام سے ڈرنا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا، یہ اس سے مراد جو ہے یعنی اس سے فتقون سے یہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقہ، پیدا کیا اس نے، السماوات آسمانوں کو، والارض زمین کو، بالحق حق کے ساتھ۔ السماوات جو ہے السما کی جمع ہے، یعنی سماوات یعنی آسمانوں کو پیدا کیا اس نے، زمین کو حق کے ساتھ، تعالی وہ بلند ہے، عما اس سے، یشرکون جو وہ شرک کرتے ہیں۔ مشرکین جو ہے وہ انہیں اندازہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتے نہیں، جانتے نہیں، اس لیے جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، طرح طرح کے انہوں نے بت گھڑ رکھے ہیں اور ان سے جو ہے وہ مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے اس آیت سے آگے جو ہے اپنی نعمتوں کا، مختلف نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے جو توحید کے دلائل دیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں، ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ذکر کیا ہے اپنی عظیم نعمتوں کا، جو دو عظیم مخلوقات کا، یعنی آسمان اور زمین کا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ حق کا لفظ جو ہے یہ باطل کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی اس سے مراد حکمت ہے، یعنی زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار حکمتوں کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ ان کی تخلیق جو ہے بہت سی حکمتوں پر مبنی ہے، یہ کھیل یا فضول تماشا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو عظیم دو مخلوقات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں میں نے حق کے ساتھ پیدا کیا اور وہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند ہے ان چیزوں سے جسے وہ شریک بناتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقہ، پیدا کیا الانسان انسان کو، من نطفۃ ایک قطرے سے یا نطفہ سے، فاذا تو وہ اچانک ہوا، وہ ہو جاتا ہے، خصیم جھگڑالو، مبین اعلانیہ طور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی حقیقت یعنی اس کی اوقات یاد دلا رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں، کہ یہ جو اتنا اللہ کی ذات کے ساتھ یہ جو شریک ٹھہراتے ہیں، اتنا بڑا یہ ظلم کرتے ہیں، اپنے رب کو نہیں پہچانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی ذات کو بھی نہیں پہچانتے۔ اگر اپنی ذات کو پہچان جائیں تو انسان کو پتہ چل جائے کہ وہ کس قدر حقیر ہے، کس قدر حقیر ایک پانی کے قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک اتنا بڑا انسان جو ہے وہ بنا دیا کہ ایک سپرم سے یعنی ایک حقیر پانی کے قطرے سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ انسان اگر اپنی تخلیق کو ہی پہچان لے تو ہر طرح کا تکبر اور غرور جو ہے وہ سب خاک میں مل جائیں گے۔ تو اپنی حقیقت پہچاننے کی بجائے، اپنی اوقات دیکھنے کی بجائے کیا وہ کرتا ہے، اتنی بڑی بڑی وہ باتیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے اور اس کی مخلوقات کا جو ہے وہ مذاق اڑاتا ہے اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی گئی وحی کا مذاق اڑاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، خصیم جو ہے وہ خصم سے ہے، یعنی اس کا معنی ہے جھگڑالو، یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ انتہائی جھگڑالو ہے، انتہا درجے کا جھگڑالو، مبین کہہ کر مزید اس میں جو ہے تاکید پیدا کی گئی کہ انسان جو ہے وہ بالکل اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتا اور انتہائی جھگڑالو ہے اور طرح طرح کے اعتراضات کرتا ہے، طرح طرح کے جو ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ پر نازل کردہ وحی کو، اور پھر قیامت کا انکار، دوبارہ اٹھنے کا انکار۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان خود اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو بات جو ہے وہ شروع کی ڈانٹ ٹپٹ سے، اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا سبق بتایا، انبیاء کی بعثت کا مقصد اور انبیاء کے جو سلیکشن ہے اس پر جو ہے وہ بتایا کہ انہیں اعتراض کرنے کا کوئی انہیں ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن ہے اور انہیں بھیجا کیوں گیا ہے اور کس پیغام کو دے کر بھیجا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، انسان کو اس کی اوقات یاد دلوا کر آگے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی کئی آیات میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور سب سے پہلے جو ہے پھر انعام کا ذکر کیا ہے، والانعام اور چوپائے، خلقہا اس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے،
فیہا اس میں دفء گرمی کا سامان ہے، و منافع اور فائدے ہیں، و منہا اور اس میں سے تأکلون تم سب کھاتے ہو۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان میں سب سے پہلے جو ایک انعام ہے، انعام جو ہے یہ لفظ نعم سے ہے، نون عین میم جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے۔ نعم کہتے ہیں ویسے تو یعنی عربی میں نعم کا لفظ جو ہے اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن سورہ انعام جو ایک باقاعدہ پوری سورت ہی اس نام سے ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثمانیت ازواج یعنی 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے، 4 جوڑوں کا، جن میں 2 جو ہیں یعنی اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، بھیڑ نر اور مادہ، بکری نر اور مادہ، ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کے لیے انعام کا لفظ جو ہے عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انعام جو ہیں تمہارے لیے، یہ جو چوپائے جانور ہیں، خلقہا اس نے انہیں پیدا کیا ہے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں دفء ہے۔ دفء کہتے ہیں اون کو، یعنی ایسی کوئی چیز جو گرمی کو پہنچائے، گرمی پہنچائے۔ تو جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کے جو ہے آرام اور آسائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو پیدا کیا کہ وہ ان سے نہ صرف اپنی خوراک کی ضروریات پوری کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تم اسے سے کھاتے ہو۔ تو کھانے کے ساتھ ساتھ ان جانوروں سے انسان اپنی گرمی کا سامان حاصل کرتا ہے، کہ ان کی جو اون ہے اس سے سویٹر بناتا ہے، ان کا جو چمڑا ہے اس سے یعنی لیدر جو ہے وہ بھی استعمال ہوتی ہے، اس کے لباس کے لیے بھی، اس کے خیمے بنانے کے لیے، گھر میں بھی، تو مختلف طرح کے اس کے فائدے ہیں۔ تو سردی سے بچاؤ کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انعام میں رکھ دیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف یہ کھانے اور جسم کو آرام پہنچانا ہی نہیں بلکہ جانوروں کے اور بھی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فیہا ان جانوروں میں جمالٌ ایک رونق ہے۔ جمال یعنی جمیل کا لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، جمال یعنی خوبصورتی ہے۔ حین جب تریحون تم شام کو چرا کر لاتے ہو، وحین اور جب تسرحون جب تم صبح چرانے کو لے کر جاتے ہو۔ تو جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی رکھی، یہ انسان کی فطرت ہے کہ کھانا صرف کھانا کھانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو جو ہے لطف مکمل تب آتا ہے جب اچھی اور خوبصورت انوائرمنٹ میں بیٹھ کر وہ کھاتا ہے۔ تو جانور جو ہیں وہ صرف کھانے کا سامان ہی نہیں فراہم کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں خوبصورتی بھی رکھی ہے، کہ جب آپ جانور لیتے ہیں تو یہ بھیڑ بکریاں، یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بہت خوبصورت یہ جانور لگتے ہیں، تو خوبصورتی کو انسان پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اسی ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ان جانوروں میں جو ہے وہ خوبصورتی بھی رکھی۔ اور پھر جب تریحون کا لفظ جو ہے یہ روح سے ہے، را واو ہا، تو رواح جو ہے وہ کہتے ہیں ظہر کے بعد کے وقت کو جب انسان کو راحت پہنچتی ہے، اور خاص طور پر جو ہے جانور جب انسان چرا کر واپس لا رہا ہوتا ہے تو بہت ہی خوبصورت وہ ریوڑ لگتے ہیں۔ تو تسرحون کا لفظ جو ہے وہ صبح کے چرانے کو کہتے ہیں، اور تریحون شام کے چرانے کو کہتے ہیں، یعنی ان 2 اوقات میں جب جانوروں کو چرانے کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا ہے یا واپس چر کر واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جانور انسان کے جو ہے اس کی جمالیاتی حس جو ہے اس کو بیدار کرتے ہیں، اسے یہ خوبصورت لگتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف یہاں تک فائدے نہیں، آگے بھی اور بھی دیکھو کہ یہ کہ وَتَحْمِلُوا اور اٹھا کر لے کر جاتے ہیں اثقالکم تمہارے بوجھ کو، الی بلدن ایک شہر تک، لم تکونوا نہیں تھے تم، بالغیہ پہنچنے والے اس تک، الا مگر بشق مشقت کے ساتھ، الانفس جانوں کی، ان ربکم بے شک تمہارا رب لرؤوف بہت ہی نرمی کرنے والا، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ جانوروں کے فوائد میں سے ہم نے اب تک پڑھے کہ یعنی ان میں گرمی کا سامان ہے، یعنی تمہارا لباس اور جو خیمے بناتے ہو اور مختلف جو گرمی کے لیے تم استعمال کرتے ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے لیے گوشت بھی ہے۔ پھر صرف یہی نہیں بلکہ ان جانوروں سے یعنی دودھ، جس کا آگے بھی ہم ذکر پڑھیں گے کہ دودھ بھی نکلتا ہے اور وہ انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے۔ پھر جانوروں کی کھال بھی کام میں آئی، پھر یہاں تک کہ پھر اس کا گوبر جو ہے وہ بھی یعنی ایندھن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور اگر زمین پر پھیلا دیا جائے تو وہ کھاد کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، بایو گیس بھی بنائی جاتی ہے۔ پھر ان میں خوبصورتی کا سامان بھی اللہ نے رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا فائدہ پھر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم انہیں بار برداری کے لیے بھی استعمال کرتے ہو، یعنی اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہو، تمہارا سامان اٹھا کر ایک شہر سے دوسری جگہ یہ لے کر جاتے ہیں، اور ان جگہوں تک یہ لے کر جاتے
جاتے ہیں جہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ تو آج اگر انسان یہ سمجھے کہ اس نے ہر طرح کے جو ہے یعنی ایسے آلات تیار کر لیے ہیں یا ایسے ذرائع آمد و رفت اس کے پیدا کر لیے ہیں کہ وہ جانوروں کی اس کو ضرورت نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں آج بھی بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ ہر طرح کی ترقی کے باوجود ان مقامات پر انسان کی یہ تیار کردہ مشینیں نہیں پہنچ سکتی۔ ان جانوروں کا جو ہے اس کو پھر بھی ضرورت رہتی ہی ہے۔ ان جانوروں سے جو ہے وہ انسان اپنا کام لیتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ آگے جیپس نہیں پہنچ سکتی، اور آپ وہاں پر جو ہے پھر آگے مزید سفر کرنے کے لیے خچر اور گھوڑے گدھے وغیرہ جو ہے وہ آپ ان کے ذریعے اپنا سامان پہنچاتے ہو۔ تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ وہ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تحمل و حمل سے حمل کہتے ہیں بوجھ اٹھانا، یعنی تمہارا بوجھ تمہیں بھی اٹھاتے ہیں اور تمہارا سامان بھی اٹھاتے ہیں۔ تحملو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اثقالکم تمہارے بوجھوں کو، یعنی تمہیں بھی اور تمہارے سامان کے بوجھ کو بھی، ایسی جگہوں پر جہاں تم نہیں پہنچ سکتے تھے مگر انتہائی مشقت کے ساتھ۔ یعنی انسان اگر خود جاتا تو اللہ تعالیٰ کا یہ اس پر رحم ہے اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ان جانوروں کو مسخر کر دیا کہ کتنا طاقتور بڑا اونٹ ہے، وہ انسان اگر اس کی نکیل پکڑ لے تو وہ اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اتنے طاقتور جو ہیں یہ گھوڑے گدھے، یہ سب جانور اتنے بڑے انسان کی نسبت، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہ رعوف ہے، وہ رحیم ہے کہ اس نے ان جانوروں کو انسان کے فائدے کے لیے مسخر کر دیا، اور وہ اس کے آگے ایسے سر جھکائے ہوئے اس کے حکم کو ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو یہاں رعوف اور رحیم کی صفت کا ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی کہ یہ انسان کے ساتھ نرمی کا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا کیا ان جانوروں کے ذریعے، اور پھر اس کے لیے آسانی کی، اور وہ یہ انسان پر اس کا رحم ہے۔ تو اگر انسان کو خود یہ سامان اٹھانا پڑتا تو ایک سے دوسرا قدم اٹھانا اس بعض صورتوں میں انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والخیل اور گھوڑے، والبغال اور خچر، والحمیر اور گدھے، لترکبوها تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینتاً اور زینت ہے، ویخلقو اور وہ پیدا کرتا ہے، ما لا تعلمون جنہیں تم نہیں جانتے۔ یعنی بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جنہیں تم جانتے بھی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ بھی پیدا کر دی ہیں۔ تو کچھ جو ہے سواری کے لیے جو جانور استعمال ہوتے ہیں ان کا نام اللہ تبارک تعالیٰ نے لیے، گھوڑا ہے، خچر ہے اور گدھا ہے۔ خچر جو ہے وہ گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے جانور بنتا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تینوں جانور جو ہیں ان کو تم اپنی سواری کے لیے استعمال کرتے ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی جانور ہیں، یعنی چند کا ذکر یعنی اس لیے کیا کہ انسان کے ذہن میں ایک تخیل میں وہ چیزیں آ جائیں کہ گھوڑا، خچر اور گدھے جو ہیں ان کے ذریعے تم سواری بھی کرتے ہو، اور یہ تمہیں خوبصورت بھی بڑے لگتے ہیں کہ انسان جو ہے، بعض لوگ شوقیہ بھی یہ پالتے ہیں، خوبصورت گھوڑے، خوبصورت جانور جو ہیں وہ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو صرف سواری کے لیے نہیں بلکہ تمہاری جو ہے یعنی جو حصے جمال ہے اس کو بھی سکون پہنچانے کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ کچھ پیدا کیا ہے ما لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ یعنی قرآن پاک کے اس آیت کے اس حصے میں بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام ذرائع آمد و رفت کا ذکر کر دیا ہے کہ جو آج تک ایجاد یعنی اس وقت ایجاد نہیں ہوئے تھے، اور جو ابھی تک ایجاد نہیں ہوئے، قیامت تک جو بھی ایجاد ہوتے رہیں گے وہ تمام، جیسے گاڑی یا ہوائی جہاز ہے، بحری جہاز ہے، اس وقت ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ تو انسان کی جو ذرائع آمد و رفت ہیں، مختلف جو ذرائع اختیار کرتا ہے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے، یا اپنے سفر کے لیے خود جو ہے وہ جو سواری استعمال کرتا ہے، وہ تمام جو ہیں وہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کر دی کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اس نے وہ کچھ پیدا کر دیا کہ جو تم نہیں جانتے، تمہارے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، تمہارے سامان اور بوجھ اٹھانے کے لیے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے کس طرح وہ سمٹ گئی ہے، ہر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کتنا جو ہے وہ آسان ہو گیا ہے، اور فاصلے جو ہیں کس طرح سمٹ گئے ہیں، اور کس طرح جو ہے ایک جگہ کا سامان دوسری جگہ جو ہے بھاری مقدار میں تجارت ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ سب نعمتیں جو ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، اور یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ ہی پر قصد سیدھا السبیل راستہ ہے، وَمِنْهَا اور ان میں سے جائر کچھ ٹیڑھے راستے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اور اگر وہ چاہتا لَهَدَاكُمْ تم نے ضرور ہدایت دیتا اجمعین سب کے سب کو۔
قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہو یا نعمتوں کا ذکر ہو تو ان نعمتوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ محض یعنی ان نعمتوں کا یا اس واقعے کا ذکر نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ اصل جو مقصد ہے یعنی ہدایت کے راستے کا انتخاب اور اس پر چلنا، اس کا جو ہے وہ اصل پیغام ساتھ ساتھ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں نعمتوں کا ذکر آ رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح جانوروں کو انسان کے لیے مسخر کیا اور اس کے کون کون سے فائدے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بات جو ہے ذرائع آمد و رفت کی آئی تو ساتھ ہی راستوں کا بھی ذکر، اور راستوں کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ راستے تو بہت سے ہیں، بہت سے ٹیڑھے راستے ہیں، لیکن اصل راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ وہ راستہ جس کے لیے ہم سورہ فاتحہ میں ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ ایک ہی راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے، اور وہ راستہ کتاب و سنت کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی نشاندہی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، زمین پر لکڑی کے ساتھ ایک خط کھینچا بالکل سیدھا، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی بہت سی لائنیں لگائیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو سیدھا خط ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو ارد گرد جو دوسری جو کتاریں ہیں یہ تمام جو ہیں شیطانی راستے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا راستہ جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے، اور باقی جو ہیں بہت سے ٹیڑھے راستے بھی ہیں۔ بلو شاء، اور اگر اللہ چاہتا لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے جو ہے یہ انسان کو اختیار دے دیا کہ وہ جو چاہے جو ہے وہ راستہ اختیار کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، اور وہی ذات ہے، انزلہ جس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، لکم تمہارے لیے، منہ اس سے، شراب پینا ہے، ومنہ اور اسی سے، شجر پودے ہیں، فیہ اس میں، تسیمون تم سب چراتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر کرنے کے بعد ایک عظیم نعمت جو پانی کی نعمت ہے جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، اس کا ذکر کیا۔ انزلہ من السماء سے مراد یعنی آسمان سے، چونکہ سما جو ہے سمون سے ہے، یعنی سمو کہتے ہیں کسی بلند چیز کو، تو بارش جو ہے وہ بلندی سے گرتی ہے، تو اسی سے یعنی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ ہم اتارتے ہیں تمہارے اوپر آسمان سے پانی، اور اس پانی کو تم پیتے ہو، نہ صرف تم بلکہ یہ تمہارے جو جانور جن کا پیچھے ذکر آیا ہے انہیں بھی تم پلاتے ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ تم اپنی فصلوں کو بھی سیراب کرتے ہو، پودے بھی سیراب ہوتے ہیں، پوری جو زمین پر زندگی ہے وہ اسی پانی کی وجہ سے ہے۔ اور پانی بھی دیکھو کہ زمین کو اگر دیکھا جائے تو اس کا 75% حصہ جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے، لیکن وہ کھارا پانی ہے کہ اس کا ایک گھونٹ بھی انسان نہیں پی سکتا، لیکن وہیں سے اللہ تعالیٰ بخارات کو اڑا کر بادلوں کی شکل میں لے جا کر پھر تمہاری ضرورت کے مطابق جو ہے وہ برساتا ہے، اور یہ پانی جو ہے وہ تمہارے فائدے کا ہے، اور تم اس کو میٹھا پانی وہ پیتے ہو، خود بھی پیتے ہو، اپنے جانوروں کو پلاتے ہو، اور جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پر تم انہیں استعمال کرتے ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں۔ ینبتو، اسی پانی سے وہ اگاتا ہے، لکم تمہارے لیے، بھی اس کے ذریعے، الزرع کھیتی، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجور، والاعناب اور انگور، ومن کل الثمرات اور ہر طرح کے پھل، ان بے شک، فی ذالک اس میں بھی، لآیتن البتہ نشانی ہے، لقوم ایسے لوگوں کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی نباتات کا ذکر پہلے، اس سے پہلے یعنی جانوروں کا ذکر کیا، اور اس سے جو ہم پروٹین اور مختلف طرح کی جو فائدے حاصل کرتے ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد اب نباتات کی باری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے پانی جیسی نعمت جو ہے وہ نازل کی آسمان سے، اس سے تم جو ہے وہ کھیتیاں اگاتے ہو، اور کچھ پھلوں کا ذکر ہے نام، جس طرح کچھ جانوروں کا اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ گھوڑا ہے، گدھا، خچر ہے، تو اسی طرح کچھ جو پھلوں کا ذکر ہے کہ زیتون ہے، انگور ہے اور کھجور ہے، اور اس طرح اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پھل ہیں، اور ان تمام نعمتوں کو اگر تم غور کرو تو اس میں تمہارے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نباتات کو بھی تمہارے لیے تابع کر دیا۔ اے انسان، تم کن کن نعمتوں کا جو ہے وہ شکر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تم اگر شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے، تو کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اس نے جو ہے یہ تمام جانوروں کو،
پرندوں کو تمہارے لیے جو ہے وہ اس کائنات کے لیے نہ صرف حسن ہیں بلکہ تم ان سے فائدے بھی اٹھاتے ہو۔ یہ کھیتیاں ہیں، یہ پھل ہیں، یہ پانی ہے، یہ تمام نعمتیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ہے مسخر کر دی ہیں اور اس کے جو ہے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ تو غور و فکر کرنے والے ہی لوگ جو ہیں یعنی ان نعمتوں کے ذریعے جو ہے اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نعمتوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ آگے ایک اور مزید نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ مسخر کیا لکم تمہارے لیے اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، والنجوم اور ستارے مسخرات مسخر کر دیے بِأَمْرِهِ اس کے حکم کے ساتھ۔ ان فی ذالک بے شک اس میں بھی لآیات نشانیاں ہیں لقوم ایسی قوم کے لیے یعقلون جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی کھانے اور پینے کی بات کے علاوہ انسان کو ظاہر ہے آرام بھی چاہیے، تو آرام کے لیے رات کا وقت مقرر کیا، دن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے روشن بنایا تاکہ انسان دوڑ دھوپ کرے، کمائے اور اپنے لیے روزی کما سکے اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سخرا مسخر کیا۔ سخرا کا لفظ جو ہے یعنی مسخر سے ہے، اس کو کہتے ہیں یعنی اس کے معنی ہے تابع کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دیا ان تمام چیزوں کو کہ انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور یہ دن اور رات کا جو آنا جانا ہے یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے ہے کہ اگر مسلسل دن ہی رہتا تو انسان جو ہے بیمار ہو جاتا کہ اس کو آرام کی بھی ضرورت ہے، یا اگر مسلسل رات ہی رہتی تو پھر بھی انسان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ کوئی کام کر سکے، یا پھر جو ہے وہ دن کی روشنی سے جو اس کے مختلف فائدے حاصل ہوتے ہیں سورج کی روشنی سے ان تمام سے محروم ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے کہ کس طرح اس نے دن اور رات کو انسان کے تابع کر دیا، مسخر کر دیا، اور انسان تابع کرنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دن اور رات آتے ہیں اور انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ سورج اور چاند جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اپنے وقت پر اپنی مقررہ جگہ سے نکلتے ہیں اور مقررہ جگہ پر وہ غروب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ستارے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے مسخر کر دیا، اور ان ستاروں کے ذریعے بھی انسان جو ہے یعنی فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ فائدے کون سے ہیں وہ آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام رکھتے ہیں۔ پیچھے کہا لآیات لقوم یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں پر کہا کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ذرأ اور جو اس نے پھیلا دیا لکم تمہارے لیے فی الارض زمین میں، مختلف ہیں الوانہ اس کے رنگ، یعنی یہ نعمتیں نہیں بلکہ یہ رنگوں کی جو نعمت ہے، یہ جو بہاریں ہیں رنگوں کی، یہ بھی ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ ان فی ذالک بے شک اس میں بھی لآیات نشانی ہے لقوم اس قوم کے لیے یذکرون جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی انسان اگر ایک تصور کرے کچھ وقت کے لیے کہ رات کو سویا ہو اور صبح اٹھے تو ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ ہو اور کوئی رنگ نہ ہو، تو کسی بھی چیز میں اس کو کوئی اٹریکشن نہیں لگے گی اور انسان جو ہے وہ بور ہونے لگے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ کچھ وقت کے ساتھ جو ہے انسان بیمار ہونے لگے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ خوبصورت چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اور اس کی طبیعت جو ہے وہ حشاش بشاش ہو جاتی ہے مختلف طرح کے رنگ اور خوبصورتی کو دیکھ کر۔ تو یہ جو کائنات کی خوبصورتی ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے مختلف رنگ بکھیر دیے، آسمان کس قدر خوبصورت نیلے رنگ کا، اور اسی طرح جو ہے وہ مٹی کا رنگ جو ہے وہ بنایا، اور درخت اس میں ہریالی ہے اور اس میں طرح طرح کے رنگوں کے پھول اور پھل اور اناج اور مختلف طرح کے پرندے ہیں، اور یہ تمام جو ہیں جانور ہیں مختلف رنگوں کے۔ تو ان رنگوں میں بھی بڑا حسن ہے اور ان رنگوں سے ہی کائنات کی خوبصورتی ہے، تو یہ بھی اللہ کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اگر غور و فکر کرے اور اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہو تو وہی نعمتوں کو پہچان سکتا ہے، ورنہ تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں کہ جانور بھی دنیا میں آتا ہے اور کھایا پیا۔ جانور تو بلکہ انسان سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا ہوتا ہے وہ اپنا مقصد ضرور پورا کرتا ہے۔ تو انسان کے بھیجنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، تو انسان اس مقصد کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ جانوروں جیسے بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔
نعمتوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ اب خشکی کی کچھ نعمتوں کا ذکر، پانی کا ذکر، جانوروں کا ذکر، اور اس کے بعد نباتات کا ذکر، دن اور رات، چاند، سورج، ستاروں کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات ہے، سخر، جس نے مسخر کر دیا، البحر، سمندر کو، لِتَأْكُلُوا، تم کھاؤ، منہ، اس میں سے، لحمن، گوشت، طریًّا، تازہ، وَتَسْتَخْرِجُوا، اور تم سب نکالو، منہ، اس میں سے، حلیتاً، سامان زینت، تلبسونہا، تم سب پہنتے ہو انہیں، وترا، اور تو دیکھتا ہے، الفلکا، کشتیوں کو، مواخرہ، وہ پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، فیہ، اس میں، وَلِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل سے، وَلَعَلَّکُمْ، اور تاکہ تم، تشکرون، شکر ادا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان میں جو سمندر کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا، 4 نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے کہ سمندروں کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ تابع ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پانی جو ہے وہ بے قابو ہو کے خشکی پر اور شہروں پر چڑھ دوڑے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی جو ہے ایک لمٹ میں رکھا اور اس سمندر کے پانی کو جو ہے وہ مسخر کر دیا، اس میں انسان کے کھانے کا سامان بھی جو ہے وہ رکھ دیا کہ وہ سی فوڈ جتنا ہے وہ ہم سمندر سے حاصل کرتے ہیں، اور تازہ گوشت ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں سے مختلف طرح کے موتی اور زیورات نکالتے ہیں، یعنی جیسا پہلے جانوروں کے لیے ذکر کیا تھا کہ تم اس میں سے دفن، گرمی کا سامان ہے، تاکلون، تم کھاتے بھی ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ زیب و زینت تمہارے لیے سامان زینت ہے، تمہاری طبیعت انہیں دیکھ کر خوش ہوتی، اسی طرح سے اسی سمندر کی جو نعمتیں ذکر کی ان میں بھی کھانے کا سامان بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان چونکہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو زیب و زینت کا ذکر کہ تم اس کے سے موتی اور مونگے اور طرح طرح کے جو ہے وہ زیورات نکالتے ہو۔ تو پھر اس کے بعد جس طرح جانور جو ہے وہ ان کو سواری کا ذکر کیا تھا، اسی طرح یہاں پر سمندر کی سواریوں کا ذکر ہے کہ اس میں کشتیاں ہیں، اور مواخر کہتے ہیں چیرنے کو، یعنی کوئی چیز کو چیرنا جو ہے اس کو مواخر کہا جاتا ہے، تو کشتیاں جو ہیں اس طرح اگلا حصہ اس کا نوکدار بنایا جاتا ہے کہ وہ پانی کو چیرتی ہیں اور تیز رفتاری سے پھر وہ چلتی ہیں، تو ان کا بھی ذکر ہے کہ وہ ان کشتیوں کو بھی تم استعمال کرتے ہو اپنے سواری کے لیے، پھر اس میں تم اپنا فضل بھی تلاش کرتے ہو، یعنی سمندر میں جو جس پیشے سے متعلق ہو وہ اپنا رزق وہاں سے تلاش کرتا ہے، جو ماہی گیر ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں اور اپنا رزق بناتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر بھی جو لوگ کام کرتے ہیں، صرف یہی نہیں بلکہ سمندر کے راستے کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچا جاتا ہے، اور وہاں سے تم اپنا فضل تلاش کرتے ہو اور طرح طرح کے فائدے اٹھاتے ہو، اور اس میں یعنی روزی کی تلاش میں یا علم کی تلاش میں انسان جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، تو یہ سیر و سیاحت کے لیے، حج عمرہ کے لیے، تجارت کے لیے، مختلف طرح کے جو ہے اس سے فائدے انسان اٹھاتا ہے، تو 4 طرح کے فائدے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے کہ تازہ گوشت تم اس سے لیتے ہو، اپنے زیورات لیتے ہو، پھر اس میں تمہارے لیے آمد و رفت کا سامان ہے، پھر اس میں چوتھا فائدہ یہ ہے کہ تم اس سے اپنا فضل یعنی روزی تلاش کرتے ہو۔ سمندروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں وَأَلْقَا، اور گاڑ دیے، فی الارض، زمین میں، رواسیہ، پہاڑ، ان تمیدہ، کہ وہ نہ ہلا دیں، بکم، تم کو، وانہارن، اور نہریں، وسبلن، اور راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی انسان کے لیے کس قدر نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان نعمتوں کو انسان شمار نہیں کر سکتا۔ پہاڑ جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں ہی ذکر کر دیا کہ یہ پہاڑ جو ہیں کس لیے بنائے گئے ہیں، رواسیہ، اس لیے یہ پہاڑ بنائے گئے، ان تمید بکم، کہ وہ تمہیں ہلا نہ دیں، جس طرح یعنی ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ جو ہیں تمہارے لیے یعنی زمین کے لیے میخوں کا کام دیتے ہیں، کہ جس طرح میخ کاٹ دی جاتی ہے تو پھر وہ چیز مضبوط ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ پہاڑ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاڑ دیے ہیں، اور ان کے گاڑنے کے بعد جو ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے زمین نہ ہلے اور زمین اپنی جگہ پر قائم رہے، اور وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ہم نے القا کا معنی یعنی ڈال دینا، گاڑ دینا، تو گاڑ دیے اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ، اور اس لیے کہ زمین نہ ہلے، انہار، اور ان پہاڑوں کے ساتھ ساتھ نہریں جاری کر دی ہیں، وسبلن، اور راستے ہیں، تو یہاں پر نہروں اور راستوں کا ذکر پہاڑوں کے ساتھ اس لیے ہے کہ جب اگر پہاڑی علاقوں میں اگر ہم سفر کریں تو پہاڑوں کے ساتھ ساتھ جو ہیں چشمے اور نہریں اور دریا جو ہیں
وہ جاری ہوتے ہیں، تو وہ نہریں یعنی صاف پانی کا جو ذریعہ ہیں وہ یہی چشموں کا پانی ہوتا ہے۔ تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ساتھ ہی پہاڑوں کی کیا، اور ان دریاؤں کے ساتھ ساتھ ہی پہاڑی علاقوں میں راستے بھی بنائے جاتے ہیں، تو اسی لیے سبلن کا ذکر بھی، یعنی ان پہاڑوں پر تمہارے لیے راستے بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیے تاکہ تم تہتدون راہ پاؤ، یعنی اپنے لیے یعنی راستہ معلوم کرو۔ تو راستہ معلوم کرنے کے ساتھ ساتھ ہدایت کا سامان بھی، یعنی اگر ان نعمتوں پر تم غور کرو تو میں بہت سی نعمتیں جو ہیں ان کا اندازہ ہوگا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں، اور کس طرح تمہارے لیے ہدایت کا سامان جو ہے پیدا کیا ہے۔ اور تم ان نعمتوں پر غور و فکر کرو گے تو اپنے رب تک کا راستہ بھی تمہیں معلوم ہو جائے گا، اپنے رب تک پہنچنے کا جو صراط مستقیم ہے اس تک پر چلنے کا بھی جو ہے وہ راستہ معلوم ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ علامات اور نشانات بھی ہیں، وبالنجم اور ستارے، ہم یہتدون وہ سب راستہ معلوم کرتے ہیں۔ علامات یعنی راستے، یعنی چھوٹے بڑے پہاڑ جو ہیں ان پر دریاؤں کے جو موڑ ہیں، ریت کے ٹیلے، سبزہ باغات ہیں، آبادیاں ہیں، تو ان پر طرح طرح کی علامتیں رکھ دی ہیں۔ تو ان علامات کے ذریعے بھی لوگ جو ہیں وہ صحیح راستے پر رواں دواں رہتے ہیں۔ علامات جو ہے یعنی اس سے مراد یعنی نشان، یعنی کوئی نشان جو ہے جو لگائے جاتے ہیں کسی بھی راستے پر، اس سے جو ہے انسان صحیح راستہ معلوم کرتا ہے کہ یہ میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی نشانیاں رکھی ہیں، اور ان نشانیوں کے ساتھ ساتھ یعنی ایک تو زمین پر جو ہے مائل سٹونز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آسمان پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ستارے جو بنائے، ان ستاروں کے ذریعے بھی انسان اپنا راستے کو معلوم کرتا ہے۔ وبالنجم ہم یہتدون، اور ستاروں کے ذریعے بھی انسان جو ہے وہ راستہ معلوم کرتا ہے۔ صرف خشکی میں نہیں بلکہ سمندر میں بھی لوگ جو ہیں یعنی ان ستاروں کے ذریعے سمت معلوم کرتے ہیں، راستے معلوم کرتے ہیں۔ ایون فضا میں جو ہے اس میں بھی راستے معلوم کرنے کے لیے ان ستاروں کے ذریعے جو ہے وہ مدد لی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے ہی یہ تمام نعمتیں، اتنی بڑی نعمتیں انسان کے لیے جو ہے یہ بنا دیں۔ تو سب سے پہلے ذکر کیا کہ انسان تیری حقیقت کیا ہے، ایک حقیر پانی کا قطرہ، لیکن تمہارے فائدے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں، پہاڑ کتنے بڑے، آسمان اور زمین کتنے بڑے، پھر اس میں جو جانور ہیں، پرندے ہیں، اور سمندروں کی تہوں میں جو چھپے ہوئے خزانے ہیں، کتنی ہی نعمتیں ہیں جو انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھ دیں۔ اور صرف انسان سے مطالبہ کیا ہے کہ ان نعمتوں کے فائدے اٹھانے کے بدلے میں تم نے خالق کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو اسی کا ذکر ان تمام نعمتوں کے بعد ذکر کرنے کے بعد اصل جو مقصد ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ آتے ہیں، فرماتے ہیں افمن یخلق، کیا پس جو یخلق پیدا کرتا ہے، کمن اس کی طرح ہو سکتا ہے، لا یخلق جو نہیں پیدا کرتا، افلا تذکرون کیا وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو کیا جو پیدا کرتا ہے اور جو نہیں پیدا کر سکتا، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد ان مشرکین کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تم غور کرو تو یہ جو تمہارے معبود ہیں جنہیں جھوٹے تم نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، انہیں تم اللہ کے برابر کرتے ہو، اللہ کے برابر انہیں جو ہے وہ سمجھتے ہو، کہ کہاں وہ رب جس نے اتنی بڑی بڑی عظیم نعمتیں بنا دیں اور ان سب کو تمہارے تابع کر دیا، سمندر تمہارے اوپر چڑھ نہیں دوڑتے، ہوائیں تمہیں تباہ نہیں کرتی، ہر چیز اپنے کنٹرول میں ہے، سورج کتنا بڑا ہے اور تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا، چاند ہیں، ستارے ہیں، پانی ہے، یہ تمام نعمتیں، اتنے بڑے بڑے جانور ہیں، یہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیے، تو تم اس خالق کو نہیں پہچانتے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، تم نے اس کی حقیقت کو پہچانا ہی نہیں، تم اس خالق کے ساتھ ایک عام جو پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں ہیں یا جو تم نے شریک ٹھہرا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کو اللہ کے برابر سمجھتے ہو۔ افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ان نعمتوں کو تم دیکھتے نہیں؟ اگر تم ان پر غور و فکر کرو، یعنی بہت ہی سمپل دلائل، یعنی ہر چیز وہ جو انسان کو نظر آ رہی ہے اور ہر انسان دیکھ سکتا ہے، ہر انسان ان نعمتوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ انسان کو ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اصل چیز کی طرف یعنی توحید کی دعوت دی جا رہی ہے کہ پیدا کرنے والا اور نہ پیدا کرنے والا یقیناً برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی ایک شخص جو ہے کسی کو ٹارگٹ دیا جائے اور ایک بندہ سارا مکمل کام کرے اور آخر تک پہنچائے اور دوسرا بالکل آرام کرتا رہے، اور آخر میں آپ ان کو دونوں کو ایک جیسا انعام یا ریوارڈ نہیں دے سکتے۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ اس صورت کے شروع میں ہی فرمایا کہ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون، وہ پاک ہے ہر اس عیب سے جو ان کے شریکوں میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ذات ہے اور وہ ان سب سے بلند ہے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں جو پیدا کی ہیں تو وہ تو سب کا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، ہر چیز کی تدبیر بھی وہ کر رہا ہے۔ تو انہیں جو ہے نصیحت حاصل نہیں یہ لوگ کرتے یا یہ غور و فکر نہیں کرتے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر جو ہے ان مخلوقات کو برابر قرار دیتے ہیں کہ جو مکھی کا پر تک نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، سورہ نام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا، جو اس کا حق تھا کہ اس کی قدر کی جاتی۔ تو پیدا کرنے والا اور نہ پیدا کرنے والا یقیناً یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا، یہ تو چند نعمتیں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا۔ تعدوا عدد سے ہے، تعدوا اگر تم شمار کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تم ہرگز انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لغفور، بہت بخشنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو اے انسان تو تم ان کو شمار کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو چند نعمتیں تھیں جن کا ذکر، بڑی بڑی موٹی نعمتیں ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں، اگر انسان اپنی ذات پر ہی غور کرے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمام مکمل اعضاء کے ساتھ پیدا کیا، اس کو عقل اور سمجھ اور فہم عطا کیا، بول سکتا ہے، وہ سن سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، پھر اس کے اندر کیا کیا نظام، کتنی فیکٹریاں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیں، کھانا ہضم ہو رہا ہے، کس طرح جو ہے وہ سانس لے رہا ہے، اور تمام پیغامات کس طرح جو ہے باڈی کے ایک حصے سے دوسرے میں جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان اگر ان میں غور و فکر کرے تو وہ یقیناً اپنے رب کو جو ہے وہ پہچان جائے۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں اگر تم شمار کرنا چاہو ان کو نہیں شمار کر سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ غفور اور رحیم کی صفت اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے لائے ہیں کہ انسان اگر تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے اگر تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ تو اس کے تو بازو پھیلے ہوئے ہیں تمہارے لیے ہر آن، وہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والی ذات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، ما تعلنون، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ سر کہتے ہیں سین رے راز کو، یعنی جو تم چھپاتے ہو یا تمہارے سینے میں جو راز دفن ہیں یا تمہارے دل میں جو خیالات آتے ہیں، جو تم چھپ کر کام کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اللہ ان سب کو بھی جانتا ہے۔ تعلنون، عین لام نون، اعلان کا لفظ بھی اردو میں ہم بولتے ہیں، اعلان یعنی ظاہر کرنا۔ جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، ہر طرح کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ یعنی وہ ذات ہے کہ جو اندھیرے میں سیاہ پتھر پر جو ہے سیاہ کیڑے کو بھی وہ دیکھ سکتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو کے راز بھی وہ جانتا ہے۔ نحن اقرب من حبل الورید، کہ تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ وہ قریب ہے، وہ تمہیں جو ہے وہ تمہارے دل میں دو خیالات ابھی تمہارے دل میں آئے بھی نہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے، جو تم کرنے والے ہو ان کو بھی وہ جانتا ہے، ہر چیز، کوئی چیز جب اس سے پوشیدہ ہی نہیں ہے تو پھر تم اس کی نعمتوں کو جو ہے وہ پا کر ان کا فائدے اٹھا کر پھر اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اپنے جو کام ہیں ان سے، جو نافرمانی کے کام، ناشکری کے کام ہیں، ان سے تم باز آ جاؤ۔ یہ جو ہے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں تنبیہ کر رہے ہیں کہ معبود جو ہے وہ تو وہ ہونا چاہیے جو ہر ظاہر اور پوشیدہ سے آگاہ ہو، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ تمہارے شریک تو ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ معبود تو وہ ہونا چاہیے جو خالق بھی ہو، تمہارے شریک تو خالق نہیں ہیں۔ معبود تو وہ ہونا چاہیے جو مالک بھی ہو اور مدبر بھی ہو، تو تمہارے شریکوں میں ایسی کوئی صفت موجود نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، وہ لوگ جو یدعون، جو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، لا یخلقون، وہ نہیں پیدا کرتے، شیئن، کسی بھی چیز کو، وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی یہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں
طرح طرح کے انہوں نے معبود گھر رکھے ہیں، بت بنا رکھے ہیں، طرح طرح کے ہستیوں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ تو جو خالق ہے، جو معبود ہے، وہ جو معبود ہے وہ تو خالق ہوتا ہے، تو ان کے معبود تو خالق نہیں ہیں، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ تو معبود کے لیے جو بنیادی شرائط ہوتی ہیں، جو اوصاف ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا وصف جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ خالق ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خالق ہے، ان کے معبود جو ہیں وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، تو پھر یہ کیسے جو ہے ان کی عبادت کرتے ہیں، کیوں ان کے آگے جو ہے وہ اپنے پیشانی جھکاتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں؟ تو مدد کرنے والی ذات تو وہ ہے جو پیدا بھی کرتی ہے، جو ہر طرح کا اختیار رکھتی ہے۔ تو لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں، وہ نہیں کچھ بھی پیدا کرتے۔ تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امواتن، یہ مردے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، ولا یشعرون، اور وہ نہیں جانتے، ایان یبعثون، کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے اللہ کے سوا جن کو وہ پکارتے تھے ان کی بے بسی اور عجز کو بیان کرنے کے لیے تین اوصاف بیان کیے ہیں کہ ان کے جو معبود ہیں، پہلا وصف ان کا یہ ہے کہ وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں، پیدا نہیں کر سکتے۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ یعنی معبود کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو، مردہ معبود نہیں ہو سکتا۔ مردہ سے آپ کوئی مدد نہیں مانگ سکتے، مردہ کو آپ جو ہے وہ حاجت روا نہیں مانگ سکتے۔ تو اموات غیر احیاء، معبود وہ ہوتا ہے جو حی ہو، اور اللہ کی ذات ہی الحی ہے، وہ زندہ ہے، وہ سنتا ہے، وہ مدد کرتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے، وہ تدبیر کرتا ہے۔ تو معبود کے لیے اندر جو صفات ہونی چاہیے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہیں۔ تو یہ کہاں بھٹکے پھرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر دلائل دے رہے ہیں توحید پر، اور شرک کا رد کر رہے ہیں کہ مشرکوں کی عقل ماری ہوئی ہے کہ وہ جو خود پیدا کیے گئے ہیں انہیں ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں، وہ جو مردہ ہیں انہیں سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ اموات غیر احیاء، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، ولا یشعرون، اور نہیں جانتے، ایان یبعثون، کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو معبود میں تیسری صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس کو پتہ ہو کہ جو ہے یعنی بعثت کا وقت کب ہوگا، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کا وقت کب ہوگا۔ تو ان کے معبودوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ، وہ مردہ ہیں اور انہیں یہ نہیں پتہ کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معبود کے لیے یوم بعث یعنی قیامت کے دن کا جاننا بھی ضروری ہے، اور یہ علم بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ یعنی معبود ہونے کے لیے جو بنیادی تین صفات ہیں، ایک یہ کہ وہ خالق ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے، وہ حی ہو اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے، اور اس کو یوم بعث یعنی قیامت کے دن کا پتہ ہو۔ تو یہ تینوں صفات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ تو جب یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں تو عبادت کا حقدار بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے، کہ اسی کے آگے ہی جھکا جائے، اسی سے ہی مدد مانگی جائے، اسی کو ہی پکارا جائے مشکل میں، اسی سے ہی ہر ضرورت جو ہے اس کے لیے جو ہے ہاتھ پھیلایا جائے، کیونکہ انسان جو ہے اسی سے ہی دنیا میں بھی اگر کسی سے آپ کو مدد چاہیے ہو تو آپ اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے یا اس کے پاس وہ اہلیت یا طاقت ہے۔ تو یہ جن کے سامنے جو شریکوں کے سامنے جا کر مدد کے لیے پکارتے ہیں یا اپنا پیشانی جھکاتے ہیں، وہ تو خود اختیار نہیں رکھتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو یعنی خود جو ہے وہ مردہ ہیں، انہیں خود نہیں پتہ کہ ہم نے کب اٹھنا ہے اور کب قیامت قائم ہوگی۔ تو کہاں یہ لوگ بھٹکے پھرتے ہیں؟ تو بہت ہی زبردست انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد توحید کا جو ہے وہ سبق یہاں پر ان آیات میں دیا ہے، اور شرک کا رد کیا ہے، اس کے بہترین دلائل دیے ہیں، اور ان کو مشرکین کے باطل عقائد کا جو ہے وہ رد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو توحید کا درس جو ہے وہ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔